کر لیں اور سب کی مانگ پوری کر دیں۔ تو فرماتے ہیں اتنی کمی آتی ہے صرف میرے خزانے میں جتنی ایک سوئی کو پانی میں ڈبو دیے جائے تو اس سے جو کمی پانی میں واقع ہوتی ہے تو اتنی کمی آتی ہے۔ اس حدیث کے جو شراح ہے وہ فرماتے ہیں یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، سب کو سب کچھ دینے کے باوجود اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے، پھر میں اس کا پورا پورا ان اعمال کا بدلہ دوں گا۔ جو اپنے صحیفے میں خیر کو پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ہے دنیا میں جو اعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ عطا فرمایا، اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے ہی نفس کو ملامت کرتا رہے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو میرے بھائیوں اس کریم رب کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جائیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ساری دنیا کے انسان کو یہ پیغام دینا ہے اس کریم رب کی طرف چلو جو دن رات تم پر احسان کر رہا ہے، دن رات ہم پر احسان کر رہا ہے، دن رات ہم پر احسان احسانی احسان احسانی احسان، احسانات کی بارش، نعمتوں کی بارش۔ وہ ضرورتیں جو ہمارے علم میں ہیں اللہ وہ بھی پوری فرماتے ہیں، وہ ضرورتیں جن کا علم اور ادراک ہمیں نہیں ہے اللہ اس کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اس کو چھوڑ کے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ سارے مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں، سارے مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے پریشانی کو دور کرنا اس کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری مرادوں کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہر اختیار رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کو پانے کے لیے سب سے زیادہ قوی ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا اللہ کو پانے کا سب سے قوی راستہ، سب سے مضبوط راستہ۔ اللہ ملتے ہی جب ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ اسی وقت ملتے ہیں جو جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ڈوبا ہوگا، ان کی زندگی کو اپنایا ہوا ہوگا، ان کی سنتوں کو اپنایا ہوا ہوگا، ان کے طریقوں کو اپنایا ہوا ہوگا، اتنا اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف۔ اللہ مل گئے، سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہیں ملے اس کو کچھ نہیں ملا۔ اس لیے اللہ کے ملنے کا راستہ کہ ڈوبے رہنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں ڈوبے رہنا۔ اللہ کا دوست بنتا ہی جب انسان ہے، ولایت کا موضوع یہی ہے، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا یہ ولایت کا موضوع ہے۔ ولایت ملتی ہے، اللہ کی دوستی ملتی اس وقت، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی اللہ سے جس نے لگا لی دوستی، جس نے اللہ سے تعلق قائم کر لیا، جس نے اللہ پر اعتماد کر لیا، وہ باقی رہنے والا ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ملتا ہے، آپ یوں دعا مانگتے تھے، اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری محبت کو مانگ، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب عمل الذی یبلغنی الی حبک، اور ان اعمال کی بھی محبت چاہتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے، وہ اعمال جو تیری محبت تک پہنچا دے اس کا بھی سوالی ہوں، اے اللہ تو مجھے محبت عطا فرما دے۔ یہ حضور کی دعاؤں میں ملتی، حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے۔ اور جب محبت آ گئی تو انسان ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اسی کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، بس اسی کی اطاعت میں لگا، بس اس کے دل کا رجحان یہ بن جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ہاں میں ابھی بول رہا ہوں، اللہ میرے بولنے سے کیا چاہتے ہیں، میں سن رہا ہوں، میرے سننے سے اللہ کیا چاہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میرا کیسا دیکھنا اللہ کو پسند ہے، میں اس وقت سوچ رہا ہوں، مجھے کیسا سوچنا، میرا کیسا سوچنا اللہ کو پسند ہے، بس اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ میں اب سفر کرنے لگا ہوں تو اللہ کو میرا سفر کیسا پسند ہے، اب میں خرید و فروخت کرنے لگا ہوں، اب اللہ کو میرا خرید و فروخت کرنا کیسا پسند ہے، میں اس طرح کروں گا، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس خرید و فروخت میں، ابھی میں کمانے کے لیے نکلا ہوں تو کمانے میں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو کیسا پسند ہے کمانا، ابھی میں خرچ کرنے کے لیے نکلا ہوں اور مال خرچ کر رہا ہوں تو خرچ کرنے میں اللہ کو کیسا خرچ کرنا میرا پسند ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے میں، ابھی شادی بیاہ ہے، ابھی غمی خوشی ہے، ابھی جینا مرنا ہے، ابھی رہنا سہنا ہے، میرے اللہ ان تمام کاموں میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کا دھنی بن جائے گا، اس کی نگاہ بنا لے گا، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، جب اللہ سے متاثر ہوگا، جب اللہ کی محبت آ گئی تھی۔ اور اللہ کی مرضیات میں عبادت کی لائن کی سب سے بڑی چیز نماز ہے، نماز، کہ جس کی نماز صحیح اس کے تمام اعمال صحیح۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی، ہاں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے۔ جب آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے اس کی زندگی سے بے حیائی کے کام ختم ہو جاتے ہیں، برائی کے کام ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی رغبتیں ایسی چیزوں کی طرف ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے، جب آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے اور اللہ سے تعلق قوی ہوتا چلا جاتا ہے نماز کی۔ جب انسان نماز میں ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، قیام کرتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر جملے کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شرافت کو بیان کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں
हादा बैनी व बैन अब्दी वलिअब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। बंदा खुद कहता है तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं हम, खास तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। जब अल्लाह को पुकारने वाला कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह तू चला हमें सीधी राह पर, सीधी राह पर चला, उन लोगों की राह पर जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं, न कि उन लोगों की राह पर जो मग़दूबि अलैहिम है, यानी यहूद के रास्ते पे ना चलाना, नसारा के रास्ते पे ना चलाना, अपने इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलाना। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, नबियों के रास्ते पे चलाना, सिद्दीकीन के रास्ते पे चलाना, शुहदा के रास्ते पे चलाना, सालिहीन के रास्ते पे चलाना, मग़ज़ूबी अलैहिम के रास्ते पे ना चलाना, ज़ालिमीन के रास्ते पे ना चलाना, यानी यहूद और नसारा के रास्ते पे ना चलाना। अल्लाह ताला फिर ये कहता है आमीन, आमीन के माने हैं कबूल फरमा, इस्तजीब, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह इसको जवाब में फरमाते हैं हादा लिअब्दी वलिअब्दी मा सअल, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की हकीकत तक अल्लाह हमको पहुंचाए, ठहर ठहर के नमाज को उम्दा संवार करके बना बना के पढ़े। हर मसले का हल इसमें है, हर मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करना नमाज के जरिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद हासिल करो। इंसानों को मदद की जरूरत होती है, इंसान मदद चाहता है, अल्लाह ने इस मदद के लिए ये फरमाया कि नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर तशरीफ ले गए। जब जा रहे थे तो रास्ते में मिस्र से गुजर हुआ और मिस्र पर सुना एक बादशाह है, बड़ा जाबिर बादशाह है, और वो जब किसी औरत को देखता है तो उसको रोक लेता है और उसको कब्जा कर लेता है। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे अपनी अहलिया के साथ तो इनके आदमियों ने खबर दी बादशाह को, इस तरह हमारे शहर में एक आदमी आया है और उसके साथ एक खूबसूरत औरत है, उसको बुलवाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले बुलवाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और कहा ये कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौरिया से काम लिया, बातिनी माने मुराद लिए और ज़ाहिरी अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, क्योंकि अगर बीवी कहते तो उनको रोक लेते। अब बीवी से आकर कहा कि देखो ये मुझसे यूं पूछ रहा था और मैंने ये कहा है जब तुम्हें बुलाए तो तुम मुझे झुटलाना नहीं। और देखो ये बात सही भी है कि जमीन पर जितने लोग रहते हैं उसमें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ईमान वाला नहीं है, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ईमान वाला नहीं है। तो एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए भाई और बहन का रिश्ता रखता है। तो ये इस वजह से मैंने उनसे ये कह दिया ये मेरी बहन है। फिर हजरत सारा को बुलाया तो हजरत सारा ने कहा, हजरत सारा को बुलाया और जैसे वो गई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज में लग गए, नमाज शुरू कर दी
وہاں حضرت سارہ کو بادشاہ نے بلایا، یا نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مشغول ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ۔ وہ بادشاہ لپکا، قریب آیا حضرت سارہ کے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں بندش کر دی اور ہاتھ سوکھ گیا اور ہاتھ فالج زدہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ادع اللہ تعالی لن اضرک، اللہ سے میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ اس نے اس قدم کو اٹھایا تو اس کا ہاتھ پھر اللہ تعالیٰ نے خشک کر دیا، سوکھا کر دیا اور اس کو فالج ہو گیا اور اس کے ہاتھ کی بندش ہو گئی۔ پھر اس نے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کر دو، میں تمہارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کر دی، پھر چھوٹ گیا۔ بعض روایت میں 3 دفعہ آتا ہے کہ اس نے 3 دفعہ ایسا کیا۔ تیسری دفعہ کے بعد اس نے کہا یہ کس شیطان کو میرے پاس لے کر آئے ہو؟ جو لے کر آیا تھا اس کو کہا اس کو لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ، شہر سے نکال دو، اور وہ ہاجر جو ساتھ ہے، ہاجرہ، وہ بھی ان کی خدمت کے لیے دے دو۔ چنانچہ ان کو باہر نکالا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سارہ پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں تھے، اور اس وقت کی نماز میں گفتگو کی اجازت تھی، تو وہی پوچھ لیا کیا پیش آیا؟ اللہ کے دشمن کو اللہ نے ناکام فرمایا اور ساتھ ہاجرہ کو خدمت کے لیے بھی دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا نماز کے ذریعے سے یہ تمام لوگوں کا طریقہ رہا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ جنگ بدر کی رات جس پہنچے ہیں مسلمان، اور جو جگہ مسلمانوں کو ملی ہے اور صبح بدر کا واقعہ ہونے والا ہے، ساری رات آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوئے اور آپ سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ دعا مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب میدان میں مسلمان صف میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، آپ اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں چل کے دیکھوں تو صحیح حضور علیہ السلام کس عمل میں مشغول ہے۔ صحابہ حضور سے سیکھنے کا شوق رکھتے تھے، تو دیکھا سجدے میں ہیں اور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا مجھے تو حضور علیہ السلام نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، کسی کام کے لیے لگا رکھا ہے۔ فوراً میدان میں چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر لڑائی میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد پھر خیال آیا چلو دیکھتے ہیں کہ اب حضور علیہ السلام کس میں مشغول ہیں، تو آپ سجدے میں ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ فرماتے ہیں میں بار بار دیکھتا رہا حتی فتح اللہ علی یدی، یہاں تک کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر فتح عنایت فرما دی۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنا، اور میرے بھائیوں زندگی اس میں سیکھنے میں مصروف ہو، یہ نہ ہو کہ بغیر سیکھے ہمارا کام خراب ہو جائے، اور سیکھتے رہے زندگی، یہ خوبصورت زندگی جو حضور علیہ السلام لے کر آئے اس کو سیکھیں، اس کے چھوٹی چیز کو بھی سیکھیں، اس کی بڑی چیز کو بھی سیکھیں، اپنی ضرورت کا علم، روزمرہ کی ضرورت کا علم سیکھیں، اور یاد خدا میں مصروف رہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہیں، دل اللہ ہی کی طرف، مخلوق کو دیکھ رہے ہیں اللہ یاد آ رہے ہیں، مخلوق کو دیکھ رہے ہیں اللہ یاد آ رہے ہیں، اتنا اللہ کا ذکر کریں، اتنا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی محبت بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اتنا پڑھیں کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، ورنہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور درود شریف حضور علیہ السلام سے محبت پیدا ہو جائے۔ جتنا آدمی درود شریف کا اہتمام کرے گا اتنا حضور سے محبت میں مضبوط ہوگا، اور اتنا اس کی حاجتوں کو اللہ پورا فرمائیں گے، اور اتنا لوگوں کے دلوں میں محبوبیت کو ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کے دلوں میں عظمت کو ڈالیں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھ سے کیوں محبت کر رہا ہے۔ اور گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ ہم سراپا گناہگار ہیں، ہم سراپا گناہگار ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب تک انسان توبہ کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور جو چیز ہمیں دین کی نہیں آتی اس کو سیکھتے رہیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، اور قرآن پاک کا پڑھنا سیکھیں۔ اگر بچپن میں پڑھ لیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، دین کا داعی بنائیں، ان کو دیندار بنائیں، اللہ والا بنائیں، اور ان کی تربیت پر خاص توجہ عطا فرمائیں، ان کی تربیت پر خاص توجہ عطا فرمائیں، توجہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، ان کے وطن سے تھے، 16 ماہ کے عمر کو پہنچے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو وہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو سیف ایک خاتون ہے، وہ اپنے گھر لے گئی تھی ان کو دودھ پلانے کے لیے، اور وہ مدینہ منورہ سے کوئی 2-3 کلومیٹر اور اس کے قریب یا زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس میں اس کا شوہر ایک لوہار تھا۔ آپ کو معلوم ہے لوہار بھٹی چلاتے رہتے ہیں اور اس سے لوہے کو گرم کرتے رہتے ہیں اور پگھلاتے رہتے ہیں، جس سے ہر وقت سارا دھواں رہتا تھا، گھر کے اندر دھواں رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا اور دیکھا آپ اپنا وقت فارغ کر کے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ آگے بڑھتے حضور تشریف لا رہے، اس کی بھٹی رکواتے تھے، اس کے کمرے میں سارا دھواں ہوتا تھا۔ وہ حضرت انس کہتے تھے رک دو، حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور پھر حضور اس گھر میں تشریف لے جاتے، ابراہیم کو بلاتے، اس کو چومتے، اس کو سینے سے لگاتے۔ آپ اتنے مصروف ترین آدمی لیکن اپنے بیٹے کی رعایت رکھتے تھے، اپنے بچے کی دیکھ بھال میں جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنی نسل کو کچھ دیا کرتا ہے۔ اگر ان کی جھولی میں اگر ہم کانٹے ڈالیں گے تو کانٹے نکلیں گے، اگر ہم ان کی جھولی میں پھول ڈالیں گے تو پھول نکلیں گے۔ ہر ایک نسل کو کچھ دیا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور جب ہم دین کی محنت میں مصروف ہوں گے تو ہمارے بچے اپنی آنکھوں کو کھولیں گے اور دیکھتے رہیں گے اپنے والدین کو دین کی خدمت میں مصروف، تو وہ ان کے لیے ایک عملی سبق ہوگا، اور وہ دین کی محنت میں خود بھی لگتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہمارے کو حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر ہم خوب آگے بڑھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سوچیں، اور ہر ایک پر محنت کریں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں، ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ بھئی یہ ہمارے لیے کوئی اس کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے فیصلہ کریں، یہ تو گمراہ ہو چکا، ہمارے لیے یہ کوئی حق نہیں۔ ایک صاحب بڑے عمر کے، ان کو کسی کتے نے کاٹا، تو جب گھر آئے، کتے نے کاٹا تھا، گھر آئے تو انہوں نے اپنی گھر میں سب کو بتایا کتے نے کاٹا، تو چھوٹی بچی تھی ان کی، وہ کہنے لگی ابا جان آپ کے منہ میں بھی تو دانت ہے، اگر کتے نے کاٹا تو آپ بھی ان کو کاٹ لیتے، آپ بھی اس کو کاٹ لیتے۔ تو
اس نے اپنی سمجھ کے مطابق سوال کیا تو اس کے والد نے اس کو جواب دیا کہ بیٹے اگر میں بھی اس کو کاٹنے لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ لوگ اس کو کتا کہتے ہیں، پھر میرا بھی یہی نام رکھ دیتے۔ تو میرے بھائیوں، لوگ ہمارے ساری دنیا کے انسان اس میں جو ہمارا برا چاہتے ہوں ہم ان کا برا نہیں چاہیں گے، ہم ان کی ہدایت کی طلبگار ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ حریص، آپ حریص ہوتے تھے، لوگوں کی ہدایت کے حریص ہوتے تھے، لوگوں کو ہدایت مل جائے اس کی حریص ہوتے تھے۔ اور حرص کسے کہتے ہیں؟ حرص کہتے ہیں طلب کا انتہائی درجہ۔ آدمی کسی چیز کو طلب کرتا ہے نا، پھر اس کے درجات ہیں، ایک یہ درجہ، پھر اس سے بڑھ کر درجہ، پھر اس سے بڑھ کر درجہ، چاہت کا بڑا درجہ، سب سے بڑا درجہ وہ طلب کا حرص ہے۔ حرص ہمارے پیارے نبی کو ایمان، لوگوں کے ایمان لانے کا جو طلب تھی اس طلب کا بھی بڑا درجہ حاصل تھا، جس کے لیے اللہ نے حرص کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں سب کے لیے چاہنا، یہاں تک کہ آپ کے چچا کو قتل کرنے والا وحشی، حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی، وہ آیا، آپ نے اس کو اس کی طرف قاصد بھیجا، داعی بھیجا، جا کے ان کو دعوت دو۔ اور قتل کس کو کیا ہے؟ چاچا کو قتل کیا۔ اور کیسے چاچا؟ کہ آپ جب مدینہ میں تشریف لا رہے تھے تو آپ پر بڑا غم تھا، آپ پر بڑا غم تھا، اور آپ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے وَالْحَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ، میرے چاچا حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا بھی نہیں۔ آپ یہ کہتے ہوئے آ رہے، اور پھر مدینہ کی عورتوں نے پیغام بھجوایا، آپ فرمائے تو ہم رونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رونے کے منع کا حکم نہیں آیا تھا۔ ایسے چچا کو شہید کیا تھا، آپ اس کو بھی دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کے لیے بھی دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے کو تمہارے نبی کیسے دعوت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں تو تمہارے آئے جو شرک کرے اور جو ظلم کرے اور جو کیا کہتے زنا کرے اس کے لیے تو جہنم میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ قاصد گئے حضور علیہ السلام کے پاس، پھر تو حضور علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کرے، نیک عمل اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیں گے۔ تو وحشی کے پاس پھر بھیجے تو وہ کہنے لگا یہ تو بہت سارے کام ہیں، توبہ کرنا، ایمان لانا، عمل صالح میں پتہ نہیں اتنے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے، اس سے نیچے کے جو گناہ ہوں گے اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ پھر وحشی کے پاس گئے، وحشی کہنے لگا کہ مجھے کیا معلوم اللہ میرے بارے میں چاہیں گے نہیں چاہیں گے، اللہ تو اپنی چاہت پر موقوف رکھا ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے، یہ مجھے کیسے معلوم چلے گا؟ تو پھر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اپنے اللہ سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے یاس نہ ہو جائیں، اللہ سے امید رکھے، اللہ سے امید رکھے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہنے لگا ہاں اب ٹھیک ہے، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لا کے حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ساری کیفیت سنی، کیسے میرے چچا کو تو نے شہید کیا تھا، اس نے یہ ساری کیفیت بتائی۔ پھر آپ نے فرمایا وحشی سے، وحشی تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم پیچھے آ کر بیٹھا کرو، تم پیچھے آ کر بیٹھ۔ وہ آدمی جس کو اپنے سامنے بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، دل گوارا نہیں ہے، کیونکہ یاد آتی ہے چچا کی، لیکن اس کی ہدایت کی آپ علیہ السلام فکر کر رہے ہیں،
اور فرمایا پیچھے آ کر بیٹھا کرو لیکن تمہارا ایمان اور اسلام قبول ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا فرمائے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافق اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا اور حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، ان کا بیٹا پکا مسلمان تھا، اس نے درخواست کی حضور آپ جنازہ پڑھا دیجئے، حضور آپ اپنا کرتا دے دیجئے۔ آپ نے حضور کرتا بھی دیا اور جنازے کی نماز بھی پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا فرق کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو منت نہیں فرمایا؟ تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ کو اس کی آخرت کی فکر ہو گئی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی انتقال کر جائے آپ ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، نہ پڑھائیں ان کی جنازے کی نماز، اور نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اور قبر میں اتار بھی لیا تھا، آپ نے قبر سے اتارا، قبر سے نکالا اور اپنے لعاب کو لے کر کے اس کے منہ پر لگائے۔ یہ منظر دیکھ کر کے ایک بڑی تعداد منافقین کی مسلمان ہو گئی کہ ہمارے سردار کا تو یہ معاملہ اور ہمارے نبی کا یہ معاملہ۔ میرے بھائیوں، آپ نے ان کو کرتا پہنایا، تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں سب کا غم لگ جائے، ہمیں سب کا غم لگ جائے، ہر ایک کو ہم اس کے حال پہ نہ چھوڑ دیں، کسی کو کسی کے حال پر نہ چھوڑیں، بلکہ ہم اس کی فکر کریں۔